نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں یہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ سے مختلف روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، ان میں سے ایک عاشورہ کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو سال گزر چکا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ اس ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، پھر آپ نے اجازت دے دی کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے، جو چاہے چھوڑ دے، وگرنہ پہلے یہ فرض تھا۔ آپ عاشورہ کا روزہ لازمی رکھتے تھے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی آپ اس پر پابند رہے، ہمیشہ عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور ہم روزہ رکھتی بلکہ اپنے بچوں کو بھی رکھواتی۔ جب بچوں کو بھوک یا پیاس لگتی، وہ رونے لگتے، ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے، وہ کھلونوں میں مشغول ہو جاتے تاکہ بچوں کا روزہ بھی پورا ہو جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہود کو پیغام بھجوایا۔ یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یہودی اس دن کو عید کا دن مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے، اچھے اچھے کھانے پکاتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اگر خوشی منانا چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو، اگر تم اس دن کو خوشی کا دن بنانا چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو۔ آپ کے پاس ایک دفعہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر نحن احق بموسیٰ، ہم تو یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے، کیونکہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کی شریعت کو اپنانے والے مسلمان ہیں۔ جو باتیں تورات کی ہیں ان میں سے اکثر باتیں اسلام میں بھی ہیں، اور مسلمان ان پر عمل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کی حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ذکر کیا گیا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی مخالفت کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے، چونکہ اہل کتاب ان میں اکثر باتیں اپنی من مرضی کی تھیں۔ انہوں نے اپنی نمازیں بدل لی، روزے بدل لیے، زکوٰۃ بدل لی، دین کے احکام بدل ڈالے، اپنی کتابوں کو بدل ڈالا۔ اس لیے آپ ان کے ہر کام کی مخالفت کیا کرتے تھے، بلکہ حکم دیتے کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ پھر آپ نے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزے کا اور حکم دیا۔
آپ نے فرمایا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، آئندہ سال میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آئندہ سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اصل روزہ تو 10 محرم کا ہی ہے، جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہود کی مخالفت میں فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 محرم کا بھی رکھوں گا، مگر جیسے اللہ کی مرضی تھی، آئندہ سال آنے سے پہلے پہلے ہی آپ دنیا سے رخصت فرما گئے، وہ موقع ہی نہ ملا۔ پھر ایک اور روایت جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے ان کا نچوڑ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے، اگر 9 محرم کا نہ رکھا جا سکے تو پھر 11 محرم کا رکھے۔ یعنی یہ عاشورہ کے اب 2 روزے ہیں، ایک 10 تاریخ کا روزہ تو ہے ہی جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اب یہود کی مخالفت میں یا تو 9 کا ساتھ ملایا جائے، سب سے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے آدمی 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے پھر 10 کے ساتھ 11 کا ملا لے، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات واضح کر دی کہ روزہ 10 محرم کا ہے، مگر اس کے ساتھ 9 کا بھی رکھا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ آئندہ سال میں 9 کا بھی ساتھ رکھوں گا۔ بعض لوگوں کو یہاں ایک غلط فہمی ہوئی کہ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ آئندہ سال آپ نے فرمایا کہ میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لہذا 10 کا منسوخ ہو چکا ہے، صرف 9 کا روزہ ہے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں، یہ بات درست نہیں۔ درست بات وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نچوڑ پیش کیا ہے کہ 2 روزے ہیں، 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھا جائے یا 11 کا روزہ رکھا جائے، یہ 2 روزے ہیں۔ اب آئیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اب یہ باتیں تو شریعت کی ہیں کہ اسلام سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے، مگر تاکید فرمائی۔ سیدہ ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ ہم بچوں کو رکھواتی تھی، آپ اتنی تاکید فرماتے کہ ہم خود تو روزے رکھتے مگر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھواتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، مگر آج کچھ اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ روزے کا دن آج کھانے پینے کا ایک خاص اہتمام سے دن بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس دن کو یہ عام بازاروں میں کوئی شربت لگائے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جاتی ہیں۔ یہ اسلام کے سراسر مخالف ہے۔ حالانکہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا یہ گناہ نہیں ہے، مگر ایک خاص نظریے سے شریعت کا حکم ہے روزہ رکھیں، اور اگر کوئی روزہ تڑوائے تو پھر یہ اسلام کی موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم بازاروں میں سبیلیں لگا دیتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، یہ سراسر اسلام کی مخالفت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، 9 محرم کا بھی اور 10 محرم کا بھی۔ آج 8 محرم ہے، کل 9 محرم ہے، پرسوں 10 ہے۔ ہم کوشش کریں کہ یہ 2 دن کا روزہ رکھ لیں۔ یہ تھوڑی سی ہماری مشقت، یہ تھوڑی سی ہماری محنت انشاءاللہ ہمارے 1 سال کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گی۔
یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک تو ہم اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، اور دوسرا اللہ ہمارے 1 سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔